اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النمل کا یہ 6واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور قیامت سے پہلے برآمد ہونے والی نمایاں ہونے والی کچھ نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا. یہ قیامت کا تذکرہ یہاں پر جو وارد ہو رہا ہے، یہاں جو آ رہا ہے، اس کا سبب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں انسانوں کی مختلف جماعتوں کا، انسانوں کی مختلف نوعیتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے بعض جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا عالم کیا ہوتا ہے، ان میں سے بعض وہ جو آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. آخرت پر ایمان سے محروم شخصیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پیش فرمایا. ایک چھوٹی سی حکومت پر، کچھ دولت پر کتنا وہ اترا گیا، مغرور ہو گیا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی نشانیوں کو بھی دیکھ کر اور ان معجزات کو دیکھ کر جہاں کہ عقل دل رہ گئی تھی تبھی ایمان نہیں قبول کیا اور ہلاک ہوا، برباد ہوا. یہ فرعونی کردار ہے. اس کے بالکل برخلاف ایک دوسرا کردار حضرت سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں کو پا کر حکومت بھی ملی، سلطنت بھی ملی، اقتدار بھی، اور ایسا قابو، ایسی حکومت جس کی کوئی نظیر نہیں. انسان تو انسان
غیر انسان کی کنٹرول میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادتوں کا ذوق، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اور پھر تیسری چیز یہ کہ یہ خاندانی وجاہت کہ خود رسول کے نبی کے فرزند، اور اسی چیز تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھوٹ گئی، لیکن شکر گزاری، عبادت گزاری، انکساری، یہ آخرت کا ایمان، اللہ تعالیٰ کے پاس جو حاضری ہوتی ہے اور اس حاضری میں جو انسان کا نام اعمال پیش ہوگا، محاسبہ ہوگا، محاکمہ ہوگا، اور وہاں پروردگار کے پاس سے جو ملنے والی سزا ہے اور جزا ہے اس کا ایمان، یہ ساری وہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر بلندی پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک دوسرا کردار ہوا، اور ایک تیسرا کردار بھی اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا، اور وہ ملکہ سبا کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت بھی دی تھی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت فہم دیا تھا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور، بڑی دانائی، عقلمندی عطا فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کی حکومت ملک سبا کی، جو زمانے کی بڑی ترقی یافتہ حکومت تھی، بہت ہی سمجھدار، لائق خاتون اور بہت بڑی حکمراں، لیکن ان پر دین کا معاملہ مخفی ہو گیا تھا، لیکن ان پر آخرت کا معاملہ مخفی ہو گیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی، آخرت کی حقیقتوں کو پا نہیں سکی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، اور جب آخرت کا تذکرہ آیا، دین کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے اس کو فوراً قبول کیا۔ ان کی حکومت، ان کی سمجھداری اور ان کی صلاحیتیں مانع اور رکاوٹ نہیں بنی اسلام قبول کرنے میں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے کردار کو بھی پیش فرما دیا کہ دیکھو، اگر دینی معاملات نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ والوں سے سمجھ لو، نبیوں اور رسولوں سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا۔ لیکن اگر مہر لگا دو اپنے دل پر، جیسے کہ ابھی تذکرہ آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے کیسے قیامت کا اور آخرت کا مذاق اڑایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کی اطلاع دی، تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ انسان ضد اور دھرمی پر آمادہ ہو جائے اور اپنے دل پر مہر لگا لے ایسے کہ سچائی داخل ہی نہ ہو سکے، آپ داخل ہی نہ ہو سکے، تو پھر لازمی بات ہے وہ اس ایمان سے محروم بنے گا، محروم اٹھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل سزا قرار پائے گا، اور سزا بھگتے گا بڑی خطرناک ہے، جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا۔ یہی سلسلہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو پچھلے رکوع میں گزر چکی ہے یہ ارشاد فرمائی تھی، وَلِلدَّارِ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے سلسلے میں انسانوں کا علم جو ہے وہ ناکام ہے، سب کا علم انسانوں کا وہ برابر ہے، چاہے خوب پڑھے لکھے سائنٹسٹ ہو، چاہے تعلیم یافتہ نہ ہو، آخرت کے سلسلے میں صفر، زیرو نہیں سمجھ سکتے۔ آخرت کی جتنی حقیقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتلائی جائے گی، اور اس کے بتلانے کے دو طریقے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو نازل فرمائے گا، یا پھر اس کے رسول بتلائیں گے۔ یہ دو ذریعے ہیں، ان دو ذریعوں کے علاوہ آخرت کے سلسلے میں واقفیت حاصل کرنے کا کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا بَلِلدَّارِ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا، اور اس لیے کہ یہ آخرت کے سلسلے میں ان کا علم ناکارہ کیوں ہو گیا، چاند پر تو حکومت ڈال دیتے ہیں اور ان کے سیٹلائٹ وہ اس یونیورس کے کونے کونے کی تصویریں کھینچ کر لے آتے ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں ان کا علم فیل کیوں ہے، ان کا علم ناکام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ آخرت کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب مشکوک ہے تو لازمی بات ہے اس کا علم مطلوب نہیں، پھر وہ نبیوں اور پھر اللہ کے صحیفوں سے آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہر چیز کا اپنا ایک سورس ہوتا ہے، اس سورس سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ چاہیں گے کہ دودھ درختوں سے ملنے لگے تو یہ ناممکن ہے،
دودھ ملنے کا ایک سورس ہے، اسی سورس سے آپ کو، انہی حیوانوں سے آپ کو دودھ ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ پھل آپ کھائیں اور حاصل کریں، تو پھل ان کا سورس جو ہے، ذریعہ جو ہے وہ درخت ہے، باغبانی کرنی پڑے گی، اور پھل جو ہے درختوں سے برآمد ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیکٹری میں مشین پھل بنا کر دے تو کوئی مصنوعی کھانے کی ایسی کیمیکل سے ملی ہوئی چیز تو آپ کو دے دے گی کمپنی، جو ہو سکتا آپ کے منہ میں تو وہ مزہ لا دے، لیکن اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنی پراپرٹیز کے اعتبار سے لازمی بات وہ پھل نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو میڈیسن کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کبھی انجینئرنگ کالج کی طرف نہیں رخ کرتا، اور جس کو انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کبھی مدرسے کی جانب نہیں آتا۔ تو جس کو علوم نبوت حاصل کرنا ہے وہ نبیوں کے در پر اگر نہیں آئیں گے اور اللہ کے صحیفوں سے نہیں سیکھیں گے تو آخرت کا علم تو نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا علم نہیں ملے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل هم منها عمون، یہ اندھے بن کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جب در پر نہیں آ رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوں اور وی آئی پی ہوں، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سائنس کی معلومات سے، ان کے مینجمنٹ کے علوم سے اور ان کے ایڈمنسٹریشن کی تعلیم سے ان کو علوم نبوت مل جائے تو وہ احمق ہے، نہیں ملنے والا۔ علوم نبوت کے لیے وہیں جانا پڑے گا جہاں کے سورس ہے۔ ان کا ضدی پن یہ ان کے لیے اندھا پن بننے کا سبب ہوگا، بل هم منها عمون۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، بڑے تجربے کار اور منتظم ہونے کے باوجود، بہت بڑی حکومت کے مالک ہونے کے باوجود بچوں جیسی بچکانی باتیں وہ کریں گے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کہا منکروں نے کہ اذا كنا ترابا وآباؤنا، جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد بھی مٹی بن جائیں گے، مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے جسم کو قبر کی مٹی نہ صرف کھا لے گی بلکہ ہضم کر لے گی، تو پھر اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، پھر ہم نکالے جائیں گے، برآمد ہوں گے، پھر ہم میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم کو جسم مل جائے گا، پھر ہماری ہڈیاں ٹھیک ٹھاک ہو کر اس پر گوشت چڑھ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وعدہ، یہاں آپ اس کا دوسرا ترجمہ کر لیجئے، یہ دھمکی ہم کو اب بھی دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی گئی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ صرف پچھلوں کی داستانیں ہیں، افسانے ہیں، سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس کو ماننے والے نہیں، ہم تو سائنٹسٹ ہیں، ہم تو حقیقت پسند ہے، ہم تحقیق کر کر تجربہ کر کے کسی بھی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تجربہ کر لو۔ ایک تجربہ تو تم یوں کر سکتے ہو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ زمین میں گھومو اور گھوم کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا حشر ہوا، مجرموں کی کیسی حکومت تھی، ذرا دیکھو ان کا اقتدار کیسا تھا، ان کے اختیارات کیسے تھے، اور کس قدر ان کا اس زمین پر شان و شوکت تھی، یہ سب کچھ دیکھو، لیکن پھر اس کے بعد وہ کیسے ختم کر دیے گئے۔ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے دو طرح کے آئے، ایک فیصلہ تو عذاب کی شکل میں آیا، مثلا اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو ہلاک کر دیا اور ان پر عذاب آیا۔ قوم ثمود کی واقعات آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جزیرۃ العرب کے شمال سے شروع ہو کر جارڈن تک چلی گئی ہیں، اتنی لمبی ان کی تعمیرات سینکڑوں کلومیٹر کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھی، وہ خود اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی شکار ہو گئی، یہ بھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے اپنے عروج کے لیے
اپنے قیام کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اور اپنے سب سے بڑی بات یہ کہ عیش و آرام کے لیے، اپنی راحتوں کے لیے انہوں نے کیا کیا بندوبست نہیں کیا۔ ہم سے بہت آگے تھے، وہ ہم سے بہت آگے تھے، ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے ان کے انتظامات کو دیکھ کر۔ لیکن اس کے باوجود کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ کیا وہ موت سے دوچار نہیں ہوئے؟ کیا وہ ختم نہیں ہو گئے؟ لہذا آپ قلعے دیکھیے، آپ حویلیاں دیکھیے، آپ دیوریاں دیکھیے، اور محلات کے انتظامات دیکھیے، جہاں پہ کہ ہماری اور آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پچھلے زمانے میں انہوں نے پانی کے بہاؤ کا کیسا انتظام کیا، اور سینکڑوں سال پہلے انہوں نے ہوا کی آمد و رفت کا کیا انتظام کیا، سینکڑوں سال پہلے ان کی انجینئرنگ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے آرام کے لیے، موسموں سے بچنے کے لیے، موسموں کی سختیوں سے بچنے کے لیے کیا کیا انتظامات انہوں نے نہیں کیے تھے۔ آج لوگوں کی عقل حیران ہے، اور انجینئرز اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں جو اہرام بنائے گئے تھے اس میں اتنی بڑی بڑی پتھر کی سلیں یہ سینکڑوں فٹ اوپر کیسے لے گئے، 60 70 80 فٹ اوپر کیسے لے گئے۔ ایک ایک پتھر اس کا سائز اتنا بڑا کہ ہماری پوری مسیح اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے۔ اور آپ سوچئے، نہ کرنٹ کا زمانہ ہے، نہ مشینیں ہیں، لیکن ان پتھروں کو اٹھاتے تھے، اور اٹھانے کے بعد اوپر تک پہنچاتے تھے۔ اس کی ایک ٹیکنیک تھی، اس کے لیے وہ محنت کرتے تھے، اس کے لیے ان کے پاس ذہانت تھی، اس کے لیے ان کے پاس ایک پورا ماسٹر پلان تھا جس کے تحت یہ سارے کام کرتے تھے، اور انہوں نے ایسی تعمیرات کی۔ لیکن اتنی زبردست تعمیرات کیا ان کے لیے نفع بخش ہو سکی؟ کیا وہ موت سے بچ سکے؟ کیا وہ اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سب کے سب ختم ہوتے چلے گئے، لہذا ذرا زمین پر گھومو اور گھوم کر دیکھو، اور اگر سرمۂ بصیرت ہو، دیدہ عبرت ہو، تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کی کتاب میں جاتا ہے اور اس کے لیے نصیحت اور سبق کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی آپ کہیے سیروا فی الارض، گھومو زمین پر، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیا ہوا، کس انجام سے وہ دوچار ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی، فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ ان پر غمزدہ نہ ہو۔ یہ بار بار قرآن پاک میں آ چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھایا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر لوگ بات نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوتا، اور راتوں میں اٹھ کر روتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ، اس صدمے کے ساتھ ساتھ ایک خوف کی بھی کیفیت ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ وہ اندیشہ یہ ہوتا تھا، آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہوں، میں سمجھانے میں کوتاہی کر رہا ہوں، کہیں کمی تو نہیں رہ جاتی۔ یہ احساس بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامنگیر ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی آپ اپنا حق پورا کر رہے ہیں، آپ اپنا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سلسلے میں فیصلہ ہو چکا ہے وہ کفر پر مریں گے، تو آپ کیوں ان سے غمزدہ ہوتے ہیں، قبیلہ خاطر کیوں ہوتے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو، یہ بات ماننے والے نہیں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو جائے۔ سینہ تنگ ہونا، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، آپ تنگی میں نہ پڑ جائیں، حرج میں نہ پڑ جائیں۔ اس کے معنی یہ کہ آپ کھلے دل سے کام کرتے رہیں۔ ان کی سازشیں، ان کا مکر و فریب، ان کی مخالفتیں، یہ سب کچھ وقتی ہیں، یہ دائمی کی برقرار نہیں رہے گی، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی دعوت وہ دائمی ہے، آپ کا مشن وہ قیامت تک برقرار رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں یوں بھی ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کے دشمن کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ دشمن کا تذکرہ بھی ہوگا تو آپ کے صدقے میں ہوگا، ورنہ تو وہ قابل ذکر بھی نہیں ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تدبیریں آپ کے خلاف خفیہ قسم کی، اس سے آپ کبھی نہ خاطر نہ ہو، آپ گھبرائیں نہیں، اپنے آپ کو تنگی میں نہ محسوس کریں، یہ کرتے رہیں گے۔ اور ان کے کرنے کا سبب کیا ہے؟ سبب وہی آخرت کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے آپ کا وعدہ اگر آپ سچے ہیں؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا وعدہ آخرت پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں قیامت نہیں آ رہی؟ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ فرما دیا کریں کہ اب یہ آخری مہلت ہے اور میری نبوت آخری نبوت ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب تو قیامت ہی آئے گی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے بعثت انا والساعة كهاتين ہاتین، کہاتین کے معنی ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میرے بعد اب کوئی نبوت نہیں آئے گی، میرے بعد اب کوئی رسالت نہیں آئے گی، اب میرے بعد تو بس قیامت ہی قیامت آنے والی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ دیکھو اب وقت موعود قریب آ چکا ہے، زیادہ تو نافرمانی نہ کرو، تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وعدے قیامت کب پورا ہوگا، اگر آپ سچے ہیں تو یہ کب آنے والی ہے قیامت؟ مذاق اڑاتے اڑاتے کہتے تھے ایانا یبعثون کہ ایانا مرساها، کہ قیامت کب لنگر انداز ہونے والی ہے۔ مرساہا کے معنی ہوتے ہیں پہلے زمانے میں جو کشتیاں چلتی تھی، آج بھی ہوتا ہوگا، وہ لنگر ڈالا کرتے تھے، ان کو جب ساحل پر روکنا ہوتا تو بڑی لمبی لمبی زنجیریں ہوتی تھی، وزن کے ساتھ وہ نیچے ڈال دی جاتی تھی، اس کو لنگر ڈالنا کہتے ہیں، اس کے لیے عربی کا لفظ ہے مرساہا۔ لہذا وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے ایانا مرساہا، آپ کی قیامت کی سواری کب آ رہی، کب لنگر ڈال رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی آپ یہ کہیے کہ قیامت کب آ رہی ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دین کی وہ حقیقت ہے جس کے سلسلے میں کوئی ایسی یعنی ڈپلومیسی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، علی اعلان کہا جائے کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث جبرائیل میں کتنی وضاحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے قیامت کا علم بالکل نہیں ہے۔ جبرائیل امین جس طرح تم واقف نہیں ہو کہ قیامت کب آنے والی ہے، اسی طرح میں بھی واقف نہیں ہوں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کا علم اپنی ذات تک محدود رکھا، کسی کو نہیں بتلایا، اور بتلایا تو کیا بتلایا؟ اللہ تعالیٰ نے علامتیں بتلائی تاکہ بندے ان علامتوں کے ذریعے سے شعور حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ انہی علامتوں میں ایک علامت موت ہے، موت جس کے آگے انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور موت قیامت کی یہ پہلی گھڑی ہے سمجھ لیجیے، کیونکہ موت کے بعد پھر مہلت نہیں ہے، موت کے بعد تو بس قیامت کا انتظار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب کبھی مخالفین نے قیامت اور قیامت کے وقت کے تعین کا مطالبہ کیا تو یہی تذکرہ فرمایا کہ ایک بڑی قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، اپنی قیامت کی خبر لے لو جو بہت قریب آ چکی ہے۔ لہذا فرمایا قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، جس چیز کے سلسلے میں عجلت کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ تو تم سے بہت قریب آ پہنچا ہے، چند سال رہ گئے ہیں، 2 2.5 3 سال 4 سال 5 سال، جس میں ان منکرین کا فیصلہ ہونے والا ہے، چھٹی ہو جانے والی، کچھ تو بدر میں کام آئیں گے، کچھ آگے ختم ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہیے عسى ان يكون کہ قریب ہے کہ ردف لكم پہنچ جائے تم تک، قریب ہو جائے تم تک بعض الذی تستعجلون، جس چیز کی تم عجلت کر رہے ہو اس کا بعض حصہ، اس کا کچھ حصہ، اور اسی کا ایک حصہ موت ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت برپا ہوگی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو آخرت کی پہلی منزل قرار دیا. وہاں سے آپ سیڑھی پہ چڑھ گئے ہیں اور دھیرے دھیرے چھت تک پہنچنا ہی ہے، سمجھ لیجیے پہلا زینہ ہے. اب موت کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ موت کے بعد سوائے قیامت کے انتظار کے کچھ نہیں رہ گیا ہے. نہ تعیش رہ گیا ہے اور نہ ہی اختیارات باقی رہ گئے اور نہ ہی آرام کرنا رہ گیا ہے اور نہ ہی سرگرمیاں رہ گئی ہیں اور نہ ہی مخالفتیں رہ گئی ہیں اور نہ ہی ایمان لانا رہ گیا ہے، نہ اعمال کرنا رہ گیا ہے اور نہ ہی عبادت کرنے کا موقع باقی رہ گیا ہے. ختم، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب بس انتظار اس وقت تک کا جب کہ سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد نام اعمال کے ساتھ مولا کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا. قل عسى أن يكون کی تشریح کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو نمایاں کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا کہ اسی لب و لہجے سے یہ پتا چل رہا ہے، عربی کی اسی تعبیر سے یہ جھلک رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. عسى أن يكون عرضی فلکم بعض الذی تستعجلون، کہ جس چیز کی تم مجرد کر رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہاری زندگی میں امید ہے کہ پہنچ جائے. اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ موت کا حصہ ہے. اور موت سے پہلے آنے والی بہت ساری نشانیوں کا، بہت ساری کیفیتوں کا نظر کے عالم میں. اور سکرات الموت کی جو کیفیت ہوتی ہے، ایک مدہوشی کی کیفیت، سکرات کہتے ہیں مدہوشی، بے ہوشی کو. اس بے ہوشی کی کیفیت میں فرشتوں کی آمد کو دیکھنا اور اس مدہوشی کی کیفیت میں اگر مجرم ہے تو پھر اپنے برے نتیجے کو، جہنم کو دیکھ لینا، اور اگر مومن ہے تو آنے والی نعمتوں کا ایک مشاہدہ کر لینا. یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. بعض الذی تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرتا ہے، بہت احسان کرتا ہے، کرم کرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہم کو مہلت دی، اس نے ہم کو سمجھنے کا موقع دیا، اس نے ہمارے سامنے اور رسولوں کی تعلیمات کو بھیجا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما دی کہ حجت پوری ہو جائے. اور کتنے اس نے انتظامات فرمائے، بے شمار انتظامات اس نے فرمائے. کس چیز کے لیے؟ انسان سمجھ جائے اور آپ سمجھ جائیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں درست ہوتے، شکر نہیں ادا کرتے، قدردانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پہنچ رہی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارے پروردگار کا عالم یہ ہے کہ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو چیز تمہارے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جن چیزوں کا تم اعلان کرتے ہو سب سے بخوبی واقف ہے. اور پروردگار اور اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ سینوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے. کیا خیالات آ رہے ہیں، انسان کیا سوچ رہا ہے، دین کو کتنی اہمیت دیتا ہے، دنیا کو کتنی اہمیت دیتا ہے. یہ سارے وہ خیالات کی آمد و رفت جس سے انسان کا بڑا قریبی دوست، اس کا ساتھی، رشتہ دار واقف ہو یا نہ ہو، لیکن پروردگار واقف ہے. اس کے علم میں ہے موصوف بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں. اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ بہت ممکن ہے دو ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے سلسلے میں بری چیزیں سوچ رہا ہے اور وہ بیچارے کو معلوم بھی نہیں ہے کیا سوچ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جس کے ساتھ برا ہونے والا ہے وہ نہیں سوچ رہا ہے میرے سلسلے میں کیا کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس نہ صرف اس کا علم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ بھی کرتا ہے. وَمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چیزیں تمہارے سینے چھپاتے ہیں، تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جن چیزوں کا تم اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، دونوں چیزیں پروردگار کے لیے برابر ہیں. لہذا نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ایسا ہے کہ وہ ساری چیزوں سے بخوبی واقف ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اس بات کا پیغام دیا گیا، میسج دیا گیا کہ اپنے دل و دماغ کو بری باتوں کا آماجگاہ نہ بنائیں، برے خیالات کا مرکز نہ بنائیں، اچھی باتیں سوچا کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامی میں دل میں آنے والے برے خیالوں سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ معاف کر دیا جائے گا، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی.
لیکن اس کے باوجود بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک صاف ستھرے خیالات کا مرکز بنائے. جب نیک باتیں سوچے گا تو نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. جب بری باتیں سوچے گا تو بہت ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو ایک آدھ برائی سرزدی ہو جائے, ایک آدھ گناہ ظاہری ہو جائے تو لازمی بات ہے انسان پکڑ میں آ جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے اس علم کا تذکرہ فرمایا کہ اس کا علم کا احاطہ کیسا ہے کہ وہ سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ تم چھپاؤ گے, جو کچھ تم ظاہر کرو گے, اس پر حساب لینے پر قادر ہے. تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے, گھبرا گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اس پر تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں, آپ ہم کو نمازوں کا حکم دیجئے, آپ ہم کو اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیجئے, آپ ہم کو حکم دیجئے کہ ہم اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کر لیں, لیکن خیالات پر حساب ہوگا, یہ تو ذرا پیچیدہ عمل ہے, یہ تو مشکل ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم بھی کیا پچھلی امتوں کے روش پر چلنا چاہتے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا صحیفہ جو آیا ان کے درمیان اور اللہ کی کتاب جب نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, سمعنا وعصینا, سن تو لیا عمل نہیں کر سکتے. کیا یہ رویے پہ چلنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہرگز یہ معاملہ نہیں, ہرگز یہ کیفیت نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جاؤ تم یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, سنا ہم نے, ہم اطاعت ہی کریں گے اے میرے مولا, جو غلطی ہوگی اس کو آپ معاف فرما دیجئے, آپ کی مغفرت ہم طلب کرتے ہیں. جاؤ تم یہ کہتے ہوئے چلے جاؤ. یہی ذکر کرتے ہوئے صحابہ چلے گئے اور ان کی زبان اس ذکر سے ایسی تر رہی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کہ ان پیارے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی پکڑ کرتا ہے جو بندے کے اختیار میں ہے, جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا. یہ برے خیالات, وسوسے, یہ کیفیتیں جو انسان کے خود اپنے قابو میں نہیں ہیں, چلے آتے ہیں انسان کے دل و دماغ میں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے اوپر پکڑ نہیں کرے گا, گرفت نہیں کرے گا, کیونکہ یہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہماری غلطیوں, کوتاہیوں, نادانیوں پر اے مولا ہماری پکڑ نہ کیجیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذکر کو قرآن پاک کی شکل دے دی اور یہ ارشاد فرمایا, قالوا ربنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا. یہ پوری دعا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو عزیزو عالم یہ ہے کہ سینے جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اس سے مولا واقف ہے, لیکن اس کی شان رحیمی ایسی ہے کہ ان چیزوں پہ وہ گرفت نہیں کرتا. برا خیال آیا اور بندے نے اس خیال کو جھٹک دیا, اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے. برا خیال آیا اور اس خیال پر بندے نے عمل کیا تو اس ایک عمل کی گرفت اس کو ہوگی. نیک خیال آیا, اچھا خیال آیا, اچھے خیال آنے پر بندے کو اجر مل گیا, اور اچھے خیال پر وہ عمل کر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میں 7 سے لے کے 700 گنا تک اجر دوں گا, میرے پاس پھر اجر دینے میں کوئی کمی نہیں. میں گن کے نہیں دیتا ہوں, بے حساب کتاب دیتا ہوں. وما تکن صدورهم وما یعلنون وما من غائبۃ فی السماء والارض. زمین و آسمان کی کوئی بھی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ واقف نہ ہو, الا فی کتاب مبین. پروردگار کے علم میں بھی ہے اور اس کا تذکرہ اور اس کی وضاحت وہ کتاب مبین میں بھی ہے, جس کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں میں کہ لوح محفوظ پر ایک ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ سے کوئی چیز بچی نہیں رہ جاتی. ساری چیزیں اس میں, انسانوں کی عمریں, انسانوں کی صفتیں, ہر چیز کی صفت, اس کی عمر, اس کو فنا ہونا ہے, اس کو باقی رہنا ہے, ساری کیفیت وہ کتاب مبین میں محفوظ ہے.
اور کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی بھی چیز غائب نہیں۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یہی وہ قرآن ہے جو بنی اسرائیل کی اکثر ان چیزوں کے فیصلے کر دیتا ہے جس میں وہ اختلافات پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ خود فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ ہی میں اشارہ فرما دیا کہ یہ وہ بنی اسرائیل جو دھیرے دھیرے مشرکین مکہ کا سپورٹ کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں تو اس کو قبول کرتے، اس کی تصدیق کرتے، ان کی کتاب میں نشانیاں تھی اس کو ریکگنائز کرتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اکثر و بیشتر ان میں سے وہ مخالف صرف چلتے چلے گئے، اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے مکے کے مشرکین کو وغلانا شروع کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد تو کے وفد جانے لگے، باضابطہ گروپس میں ہو جاتے تھے مکہ مکرمہ، اور مکے کے مشرکین کو یہ کہتے تھے کہ تم حملہ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے بدر کی جنگ ہوئی، انہی کی کوششوں کی وجہ سے غزوہ خندق، ایسی زبردست جنگ جس میں کہ 10,000 مخالف مدینہ منورہ پر جمع ہو گیا۔ ان کی کوششیں تھی، تاریخی طور پر ثابت ہے، ان کا وقت گیا تھا، اور انہوں نے صورتحال دیکھی مدینہ منورہ کی کہ مسلمان ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب ان کے اندر خود اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرتے، لہذا چھپ چھپ کے جو قلعے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر اور پھر اس کے بعد خیبر، یہ وہ ان کے قلعے تھے، یہ وہ ان کے مراکز تھے جس میں وہ بند ہو جایا کرتے تھے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ یہاں سے انہوں نے ایک وفد بنا کر بھیجا، کعب ابن اشرف کا وفد کا لیڈر قرار پایا، اور وہ جانے کے بعد انہوں نے مکے کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو دھیرے دھیرے جو مسلمان ترقی کر رہے ہیں نا، اس کے معنی یہ ہے کہ مدینے سے آ کر ایک دن مکے میں حکومت کریں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ کہا زبردست جنگ کرو، اور جو علاقائی مدد کی ضرورت ہے وہ ہم مہیا کر دیں گے، جو علاقائی قوتوں کی ضرورت ہے وہ ہم دے دیں گے، غلہ دے دیں گے، کھائے پانی کا انتظام کر دیں گے، اور جو بھی زخمی ہوگا اس کے علاج کے ہم ذمہ دار ہو جائیں گے۔ لہذا ان کے شہر دینے پر مکہ مکرمہ سے 10,000 کا لشکر آیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا، خندق کھودی گئی، اور اس کے بعد پڑاؤ ڈالے ہوئے کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے، بس اپنے خیموں میں سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فکر کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کے دل میں ایسی ہدایت دی جو راتوں رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں مشرکین کے کیمپ میں ہوں لیکن اسلام لانا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ بتائیں اللہ کے رسول میں خدمت کیا کر سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحرب خدعۃ، یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس جنگی صورتحال میں سب سے اچھی خدمت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ذرا ان کے دلوں میں ڈر خوف پیدا کرو جو مکے سے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی شکل پھر یہ طے پائی کہ انہوں نے جا کر یہ کہا کہ یہ جو یہودیوں کو بلائے ہوئے ہیں یہ ہماری مدد نہیں کرنے والے، یہ صرف بلا کر ہم کو یہاں پر انہوں نے ڈال دیا ہے مدینے کے در پر، اور کسی بھی وقت مسلمان ہماری پٹائی کریں گے یہ انجان اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ لہذا شکل یہ ہوگی کہ ہم چند یہودیوں کے سردار کو رہن رکھ لیں اپنے پاس بطور سیکیورٹی، شیورٹی جس کو آپ کہتے ہیں، ضمانت کے طور پر۔ اور ادھر یہودیوں نے جا کر کہہ دیا کہ تمہارے پاس سرداروں کو یہ مکے کے لوگ ماننے والے ہیں، راتوں رات ان کی گردن کاٹیں گے، راتوں رات ان کی گردن کاٹ دیں گے۔ لہذا اگر مطالبہ کریں صبح میں چند سرداروں کو، 5-6 سرداروں کو حوالے کرنے کا، ہرگز حوالے نہ کرو۔ صبح ہوئی تو مکے کے مشرکین نے مدینے کے یہودیوں سے کہا کہ اپنے قلعوں میں بیٹھے تو مزے اڑ رہے ہو اور یہاں خیموں میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، مصیبت ہو گئی، ایسا کرو کہ اب ہم فیصلہ کون جنگ کرتے ہیں، اس کے لیے 5 یہ سردار ہیں، یہ سردار ہمارے حوالے کر دو، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ وہ ڈر گئے کہ ان کی تو گردن کاٹی جائے گی،
تو لوگوں نے کہا ہم ہرگز نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے. تو مکے کے لوگوں نے کہا ان لوگوں نے دھوکہ دے کے ہم کو بلایا, یہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. لہذا آپس میں اختلاف ہو گیا, دل میں روب پیدا ہو گیا. ہوائیں مدینے کی بہت ٹھنڈی چل رہی تھی, خیمے اکھڑ رہے تھے, جانور بلک رہے تھے. لہذا راتوں رات مکہ مکرمہ کے پورے لوگ 10,000 پلٹ کے ایسا بھاگے کہ پھر مدینہ منورہ کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے. پھر اس کے بعد سے کبھی دوبارہ مدینہ منورہ پر انہوں نے حملے کی نہیں سوچی. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں جن کو سپورٹ میں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا, الٹا یہ مخالفت میں کھڑے ہوئے. ان کے آپس کے بیسیوں اختلافات ایسے ہیں جو قرآن مجید دور کر رہا. ان کو نہیں معلوم تھا اصحاب الکہف کون ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ذوالقرنین کا مسئلہ کیا تھا, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا روح کی حقیقت کیا ہے. ان کے صحیفوں میں تفصیل موجود نہیں تھی یہ ساری چیزوں کی, اور ان کی انسانی قومی اور تاریخی حقیقتوں پر سے قرآن پاک نے پردہ اٹھایا, غیب کی بہت ساری چیزیں بتا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے. نعوذ باللہ وہ مخالف تو نہیں تھے یہودیوں کے, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اندر سے سازش کرنے والے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بتلایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے, اور تم کو تمہاری زوال سے, تم کو تمہاری بدبختی سے دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. کتنی چیزیں تھی بنی اسرائیل میں جو ان کے لیے خود مشکوک ہو چکی تھی, جس میں وہ کنفیوز ہو کر جھگڑ رہے تھے, لڑ رہے تھے. ان ساری چیزوں کے سلسلے میں قرآن پاک نے فیصلہ کن بات نازل فرما دی. ان میں سب سے آخری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت, جن کے بارے میں یہ پورے کے پورے اہل کتاب 3 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک فرقہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نیک بندہ جانتا تھا. دوسرا فرقہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ دین سے نکلے ہوئے مرتد مانتا تھا اور ان کے قتل کا مطالبہ کیا تھا. اور تیسرا ان کا چاہنے والا وہ طبقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلط فہمی میں پڑ گیا تھا کہ سولی بھی ہو گئی, وفات بھی ہو گئی, 3 دن کے بعد قبر سے نکل کر روانہ بھی ہو گئے. اللہ ان کی پرستش کرنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے سلسلے میں فیصلہ کن بات نازل فرما دی. پوری شخصیت واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کے رسول تھے, بندے تھے, بہت سے معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. میرے دوستو, یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل میں بکھری ہوئی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. قرآن پاک نے فیصلہ کیا ہے کہ ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی, بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت نامہ ہے, ورحمت, اور اس ہدایت نامے کو جو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. ورحمت للمؤمنین, اور اہل ایمان کے لیے یہ سرمایہ نجات ہے. اہل ایمان کے لیے یہ ہدایت نامہ رحمت ہے, مہربانی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ, اللہ تعالیٰ کے درمیان اپنے حکم کے ذریعے فیصلہ کرے گا. وہو العزیز العلیم, وہ بہت غلبے والا ہے, وہ بہت علم رکھنے والا ہے. لہذا اس کا فیصلہ وہ بہت ہی فیصلہ کن ہوگا, دو لوگ ہوگا. فتوکل علی اللہ, اے نبی آپ بس اللہ پہ بھروسہ کیجئے, آپ کام کرتے رہیے, آپ اللہ کی کتاب کو پہنچاتے رہیے. انک علی الحق المبین, آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں, سچے حق پر ہیں, اس حق پر ہیں جس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بالکل واضح حق ہے. آپ کام کرتے رہیے. یاد رکھیے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو جن کا عالم یہ ہے کہ یہ سچائی کو قبول ہی نہیں کر سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 صفتیں بیان فرمائی. پہلی صفت یہ تو یہ بردے ہیں, اور دوسری صفت یہ کہ یہ اندھے ہیں, تیسری صفت یہ بہرے ہیں. لہذا یہ کیا سمجھے کہ حقیقت کو جب انسان سچائی کو قبول نہیں کرتا تو اندھے بہروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے, اور زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ ہوتا ہے. اب آپ ذرا سا دیکھیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین, بے شک آپ مردار کو, مرے ہوئے کو نہیں سنا سکتے, اور نہ ہی آپ
اس بہرے کو سنا سکتے ہیں جو پیدائشی طور پر صم بہرا ہے، بالکل سننے کی اللہ تعالیٰ نے سماعت کا آلہ ہی نہیں دیا، سننے کی صلاحیت ہی نہ دی ہو۔ دعا دعوت کو آپ اپنے بلاوے کو اس شخص کو نہیں سنا سکتے جو پیدائشی بالکل بہرا ہے۔ اور اذا ولوا مدبرین، بہت سے لوگ پیدائشی بہرے ہوتے ہیں پھر بھی ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی ضروریات بتلاتے ہیں۔ بتائیے اپنی ضروریات کو کیسے بتلاتے ہیں؟ اشاروں کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے وہ اپنی ساری گفتگو کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ وہ یہ بتلا دیں گے بھوک لگ رہی ہے، وہ یہ بتلا دیں گے پیاس لگ رہی ہے، وہ یہ بتلا دیں گے کہ ان کو یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کا کام بھی پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اذا ولوا مدبرین، جب میں ان کی ضرورت پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاؤں کہ تم بھوکے تو نہیں، میں جب ان سے پوچھنے کے لیے جاؤں تم پیاسے تو نہیں، وہ پیٹ پھیر کر اگر بھاگے تو اس کی ضرورت کی تکمیل کہاں سے ہوگی؟ بولنا تو آتا نہیں، سماعت تو ہے نہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اور اشاروں کو دیکھنا بھی اور سمجھنا بھی نہیں چاہتا، تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ اس بہرے کو اپنی دعوت کیسے سنا لیں گے جبکہ وہ بھی پھر کے بھاگ رہا ہے؟ پہلے بہرا ہے، کریلا نیم چڑھا، پہلے ہی بہرا ہے پھر پلٹ کے بھی بھاگ رہا ہے، لہذا اس کی نجات کا، اس کے بچاؤ کا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تو الموت مرا ہوا میت اور دوسرے بھی بہرے کا اور آگے چل کے اندھے کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ تینوں مثالیں الگ الگ ہے۔ دیکھیے ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس قدر بے حس ہوتے ہیں، اس قدر بے حس ہوتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی کی رونق ہی باقی نہیں ہے، فرعون بنے ہوئے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، یہ تو مرے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا دل چل تھوڑی رہا، حرکت تھوڑی کر رہا ہے، مہر لگی ہوئی ان کے دلوں پر۔ آپ نہیں سمجھا سکتے ان کو ہدایت نہیں دی جا سکتی، اتنے کڑیل ضدی ہے، اتنے اڑیل ضدی ہے کہ کفر پہ مرنا انہوں نے اپنے لیے طے کر لیا۔ لہٰذا یہ میت ہے، مرے ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں تو ذرا برابر بھی خیر کی امید نہ رکھی جائے۔ ایسی بعض شخصیتیں ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انک لا تسمع الموتیٰ، تو دو اور اہم پہلو ہے جس کی وضاحت کرتا میں چلوں۔ ایک تو یہ کہ موتیٰ میت کو آپ نہیں سنا سکتے، تو اس میں تھوڑا سا مفسرین میں ایک بحث ہوئی، آپ واقف ہو جائے، بس اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب کہ 70 مشرکین مکہ کو ایک گڑھے میں پھینک کر ان کے اوپر ریتی ڈال کر اور ان کے اوپر پتھر بھر کے ان کی قبر کو سپاٹ کر دیا گیا تھا، برابر کر دیا گیا تھا، تو تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مشہور حدیث ہے کہ اے اہل کفر، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ تم پا رہے ہو؟ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ تو ہم پا رہے ہیں الحمدللہ، ہم کو فلاح و کامرانی مل گئی، تم کو کہا گیا تھا تم جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، تو کیا تم وہ کیفیت پا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مر گئے، قسم ہو گیا، قصہ یہ کیا سنیں گے؟ تو کہا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہ مرے ہوئے لوگ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، یہ ایک بحث چھڑ گئی اس آیت کے ذیل میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر سنانے پر ارادہ فرما لے، سنانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ، بدر کے موقع پہ، ان بدروحوں کو یہ موقع دیا کہ ایک مرتبہ سنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تاکہ پچھتاوا پوری طرح ہو سکے۔ پوری زندگی جو مخالفتوں میں انہوں نے بسر کی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ان کو سلام اور ان کے حق میں دعا کرنے والے کے کلام کو سن سکیں۔ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمائی پازیٹیو انداز میں کہ میرے معاہدے میں آ جاؤ
تو تم مجھ کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ میری روح وہاں پہنچاتا ہے اور میں خود تمہارا سلام سن کے جواب دیتا ہوں، اور دنیا کے کسی گوشے میں تم مجھ پر سلام بھیجو گے تو وہاں سے فرشتے لا کر مجھ تک پہنچائیں گے۔ یہ وضاحت کے ساتھ حدیث صحیح میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مرے ہوئے کو سننے کی صلاحیت دینا چاہ رہا ہے تو کون روک سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی نہیں روک سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اگر وہ زندہ کو سننے سے محروم کر دینا چاہے تو کون سنا سکتا؟ آپ سوچئے، جب زندوں کو سننے سے وہ محروم کر دے تو مردوں کو سننے کی صلاحیت وہ دے دے۔ یہ دونوں چیزیں پروردگار کے اختیار میں ہیں، لہذا اس سلسلے میں زیادہ بحث کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس موقع پر مفسرین کے نزدیک بحث چھڑ گئی، آپ کی واقفیت کے لیے میں نے اس کا اشارہ کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ سماعت کے سلسلے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ سماعت کے 3 درجے ہیں یا 3 قسمیں ہیں، 3 لیولز کہہ لیجیے۔ ایک تو ہے سماعت مبہم، اور ایک ہے سماعت مفہم، اور ایک ہے سماعت نافع۔ دیکھیے سننے کے 3 درجے کیا ہیں؟ سننے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں اور میرے قریب میں بیل یا بکرا بندھا ہوا ہے تو وہ میری بات تو سن رہا، میری آواز اس کے کان میں جا رہی ہے، لیکن آواز سننا اور نہ سننا اس کے لیے برابر ہے، کچھ نہیں سمجھتا وہ، کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور قریب میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے تو میری بات تو سمجھ بھی رہا ہے، وہ میری بات سمجھ بھی رہا ہے۔ تو یہ سماعت مفہم ہے، فہم ہے اس کے نزدیک۔ لیکن جب وہ اس سماعت کے نتیجے پہ عمل کرے، سننے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کرے، اور وہ فائدہ کیا؟ مثلا میں اور آپ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری جو گاڑی آگے جا رہی ہے اور یہ گاڑی گڑھے میں گرنے والی ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، اس سے نیچے گرنے والی ہے، تو وہ بازو بیٹھا ہوا اور سن کر کھڑا ہو جائے اور گاڑی سے اترنے کی کوشش کرے تو یہ سماعت نافع، نفع بخش سماعت۔ یہ سماعت نفع بخش یہ بس عقل مندوں کی ہوتی ہے، جو صحیح معنوں کو اخذ کرتا ہے اور نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے سمجھتا ہے اور پھر اس کے لیے انتظامات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہاں پر جو سماعت مطلق ہے بالکل پہلے درجے کی سننے کی صلاحیت اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ تو کافر اتنے گئے گزرے ہیں کہ آواز بھی نہیں سنتے، کانوں میں ڈنڈے لگائے ہوئے روئی ٹھوس رہے ہیں۔ نمبر 2، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، ان کا عالم یہ ہے کہ اگر آواز بھی ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو یہ پیٹ پھیر لینے والے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دوسرے درجے کی سماعت ہے ان کی کہ سن تو لیا لیکن عمل نہیں کریں گے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں میری بات سنو، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میری آواز سنو نہیں، میری بات مانو۔ یہ تیسرا سننا ہے، دیکھیے اعلیٰ درجے کا عمل کرنے والی سماعت۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دوسرے درجے کی سماعت سے بھی محروم ہے۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَمَا بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ، جو گمراہی پر ہٹھرنی کے ساتھ پڑا ہوا ہے، ایسے اندھے کو اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ایسے اندھے کو آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اس کے معنی یہ کہ اس نے ضد کر رکھی ہے کہ وہ غلط انجام تک پہنچے گا۔ لازمی بات ہے جب وہ ضدی ہے تو اس کو ضدی پر سے کوئی پھیر نہیں سکتا، کوئی نہیں پھیر سکتا۔ کبھی کبھی بس اوقات ہوتا ہے پیشنٹس بھی ادائی کر لیتے ہیں، ہم نہیں سنیں گے ڈاکٹر صاحب کی بات، نہیں مانیں گے، نہیں کھائیں گے دوا، کریں گے بدپرہیزی، مایوس ہو جاتے ہیں اس حد درجے کہ وہ کسی کی اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر ان کا عشق برا ہوتا ہے بیچاروں کا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، صحیح سماعت اس کی ہے جو ہماری آیتوں کو سنتا ہے اور اس پر ایمان لا کر فهم مسلمون عمل کرتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر یہ اعلیٰ درجے کی سماعت ہے۔ اس نے آواز بھی سنی، آواز کا مفہوم بھی اخذ کیا، اس کا فائدہ بھی اٹھایا، اس کا نتیجہ بھی اس کے جسم پہ برآمد ہوا۔ یہ سماعت ہے اونچے درجے کی، یہ سننا ہے جو مطلوب ہے، اور یہ سننا انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ سن کر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ تو بس انہی کو سنا پائیں گے
جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اسلام بھی قبول کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ہماری آیتوں پر ایمان قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے فرما بردار موتی ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے عالم یہ ہے کہ وہ اس کائنات کی ہر حقیقت کو تسلیم کر لیں گے۔ ان کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کی ہر علامت کو سمجھ لیں گے۔ ان کا عالم یہ ہوگا کہ آخرت کے ہر نشانی کا تذکرہ ان کے سامنے سود مند ہوگا۔ لہذا ایسے بندوں کے سامنے آپ تذکرہ کر دیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب نشانی برآمد ہوگی۔ پہلے آیت کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب فیصلہ ان کے حق میں ثابت ہو جائے گا اور بات ان کے حق میں جب ثابت ہو جائے گی، اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے برآمد کریں گے، نکال دیں گے، دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک ایسا چوپایا، دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک ایسا چوپایا جو تکلمہم، ان سے بات کرے گا، ان کو بتلائے گا اس حقیقت کو کہ آخرت آنے والی کھڑی ہے، آخرت اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ یہ دابۃ فی الارض، یہ کون سا چوپایا ہوگا؟ اس کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ حقیقت جو ایک ہی ہے وہ یہ کہ قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب چیز برآمد ہوگی جو اس پوری زمین پر گشت کرے گی، گھومے گی، پھرے گی اور بتلا دے گی کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 10 نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو کر رہے گی۔ 10 نشانیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں سے ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے، یہ ترتیب الگ رہے گی، ترتیب زمانی ترتیب نہیں ہے، وہ تو بس اللہ ہی کو علم ہے کہ کون سی نشانی پہلے ہوگی، کون سی نشانی بعد میں ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مختلف حدیثوں میں مختلف ترتیب بیان فرمائی، اسی لیے یہ پتا چلتا ہے کہ ترتیب اہم نہیں ہے، نشانیاں 10 ہوں گی۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ اچانک سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، ادھر ڈوبتا ہے سورج، غروب ہوتا ہے، ایک دن لوگ دیکھیں گے ادھر سے سورج نکلتا جا رہا ہے، اور اس کو سائنسدان آج ایک حقیقت مان رہے ہیں، آج ایک حقیقت مان رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جو دنیا تیزی سے گول پھر رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ ایک لڈو کھلا دیں تیزی سے اور اس کی اسپیڈ کا عالم یہ ہو کہ 1 منٹ میں وہ 660 میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہو، اور آپ سوچیے کس تیز رفتار کے ساتھ وہ گھوم رہی، اچانک اس کو روکیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ وہ آپ گاڑی چلانے والے جانتے ہیں، جب آپ سڈن بریک لگاتے ہیں تو تھوڑا پیچھے جھٹکے سے ضرور جاتی ہے۔ تو اس تیزی سے پھرنے والی دنیا اچانک جب اس کو حکم ہو جائے گا رک جا، تو وہ رکے گی تو تھوڑا سا ریورس بھی ہوگی، تو آپ کو ایسا لگے گا سورج مغرب سے نکل رہا ہے، الٹا نکل رہا ہے، چونکہ اس کا تھوڑا سا بھی وہ 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا، اسی لیے گویا سورج بھی پھر الٹا پوری طرح برآمد ہو جائے گا۔ واللہ عالم، یہ آپ کی سائنس بھی کہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیتے تھے کہ ایک دھواں نکلے گا، عظیم الشان دھواں، اس سے سب لوگ نہیں جان سکیں گے۔ دخان قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الدخان میں اس کی انشاءاللہ تفسیر آئے گی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دخان دھواں بھی برآمد ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یاجوج و ماجوج برآمد ہوں گے، 2 نسلیں عدل و غارت گیری کرنے والی کہاں سے برآمد ہو جائیں گی؟ بتانے یہاں سے وہاں تک، خوریزی، ظلم، زیادتی، صفاقی، اور اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی بھیڑ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے تبریہ کی جھیل بہت بڑی جھیل ہے، تقریباً 70-80 کلومیٹر کے احاطے پہ وہ ایک چھوٹا سا سمندر ہے، فرمایا کہ وہاں سے یہ قوم گزرے گی تو جب یہ پانی پیئیں گے تو پوری کی پوری جھیل خشک ہو جائے گی، پوری کی پوری جھیل خشک ہو جائے گی، اتنا ان کا مجمع ہوگا، بڑا فساد بچائیں گے، بڑی تباہی بچائیں گے۔
اور پھر اس کے بعد سے ان کو روکنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے نزول کے ذکر میں بعض حدیثوں میں حضرت مہدی کے ظہور کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. یہ متمم ہوگا کہ دجال بھی برآمد ہوگا جو بڑا جھوٹا ہوگا اور کفر پھیلائے گا اور ایمان والوں کو جلا دے گا اور کافروں کو جو اس پر ایمان لائیں گے ان کو نوازنے کی کوشش کرے گا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 زلزلوں کا تذکرہ فرماتے. خسف فی الارض کا تذکرہ فرمایا. خسوف زمین میں یعنی گڑھے پڑ جائیں گے, زمین میں بڑی بڑی دھاریں پڑ جائیں گی. فرمایا ایک مشرق میں ایسا ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا. امریکہ آسٹریلیا سب تباہ ہو جائیں گے. اور تیسرا فرمایا جزیرۃ العرب میں بھی ہوگا. جزیرۃ العرب میں بھی ایک زمین پھٹے گی اور وہاں بھی ایک بڑی تباہی آئے گی. یہ تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. خسوف فی المغرب, خسوف فی المشرق, خسوف فی الجزیرۃ العربیہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آگ برآمد ہوگی. آگ, زبردست قسم کی آگ, ایسی آگ جو جس کا سبب لوگ نہیں جان سکیں گے کہ کیوں یہ آگ لگ رہی ہے, اس کا سورس کیا ہے, کہاں سے یہ آگ ہے. اور یہی میں ایک چیز جس کا تذکرہ میں مؤخر کر گیا وہ اس لیے کہ یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک عجیب و غریب چوپایا برآمد ہوگا, ایک عجیب و غریب جانور برآمد ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے وہ اژدہے کی مانند ہوگا, اژدہے کی مانند ہوگا, ایرپٹا آپ جس کو کہتے ہیں. اور دوسرے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے, بہت سے مفسرین نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو برآمد ہوئی تھی وہ حاملہ تھی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا, اور جب اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تو اس کا بچہ غائب ہو گیا تھا. یہ تو آتا ہے تاریخی روایتوں میں, بچہ غائب ہو گیا, وہ اونٹ پھر ملا نہیں, وہی اونٹ پہاڑ پھٹ کے پھر دوبارہ نکل کر آئے گا کہتے ہیں, جو بہت رحیم شہید ہوگا اور پھر وہ بتلائے گا کہ اب میں آخری قیامت کی نشانی ہوں, اور اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ اب قیامت ہونے والی ہے. اب اس جانور کی بڑی صفتیں بیان کی گئی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں صرف دابۃ فی الارض کہا گیا, دابۃ من الارض کہا گیا کہ زمین سے ایک چوپایا برآمد ہوگا اور یہ وہ گھومتا چلا جائے گا, گھومتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مقام اور رکن کے درمیان تک آئے گا. وہ مقام کس کو کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم جو کعبے کے صحن میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. وہ مقام اور رکن سے مراد آگے جو رکن یمانی ہے, تو فرمایا یہ دونوں کے درمیان تک وہ آ کر کھڑا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم یہ ہوگا, علم اٹھا لیا جائے گا, عالم یہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید کے حروف مٹ جائیں گے, اور پھر عالم یہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے در و دیوار بھی غائب ہو جائیں گے, در بھی غائب ہو جائیں گے. فرمایا اس سے پہلے توبہ کرو, اس سے پہلے گناہوں پر نادم ہو جاؤ. اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کوئی توبہ کرے گا تو پھر یہ توبہ اس کے حق میں کارگر اور نافع ثابت نہیں ہوگی. یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو نشانیاں دھیرے دھیرے قائم ہوتی چلی جائیں گی, ظاہر ہوتی چلی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد سے قیامت برپا ہو جائے گی. لیکن الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, لیکن اکثر احمق لوگ ایسے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے. مولا کی قدرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بندے جب ایمان قبول کریں گے تو ان کے لیے یہ ساری نشانیوں کو ماننا اور تسلیم کرنا بہت آسان. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی مصیبت. لہذا اور ان ساری نشانیوں کی تعویل کرتے ہیں, توجیہ کرتے ہیں, اس کے طرح طرح کی تشریحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین وہ قادر مطلق ہے, اور لہذا یہ ساری نشانیوں کو ظاہر کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس دنیا کو, اس کائنات کو اور اس سارے نظام کو, اس پوری
کل کائنات کو، جس کو آپ ملکی وے کہتے ہیں، جس کو آپ گلیکسی کہتے ہیں، اور جس کو آپ کیا کیا کہتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ختم فرما کر قیامت برپا کر دے گا. اور اس کے بعد پھر میدان حشر، وہ میدان حشر کیسا برپا ہوگا، اور اس میں بندے کیسے پروردگار کے دربار میں کھڑے ہو کر حاضری دیں گے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کیا ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.